بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک چینل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہم ہر اتوار کو اپنے ایک لیجنڈ کی سون حیات کو پیش کرتے ہیں۔ ہم نے شروع کیا ہوا دلہ بھٹی کو اور دلے کی بات کو۔ آج اس کی 3 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، مغلوں کی حکمرانی کے آخری دور میں سکھوں نے پنجاب میں طاقت پکڑنی شروع کر دی تھی۔ پنجاب کے والی زکریا خان کی وفات کے بعد پڑنے والی پہلی دیوالی 14 اکتوبر سن 1745 کے موقع پر وہ امرتسر میں جمع ہوئے اور خود کو 25 دستوں میں منقسم کیا۔ ہر دستے میں 100 افراد شامل کیے گئے تھے۔ ضلع گجرانوالے کے 2 سکھ سردار بھی ان دستوں کے رہنما قرار پائے۔ ان میں نود سنگھ اور دوسرا چندا سنگھ تھا۔ یہ دونوں سکر چک کے رہنے والے تھے۔ اس کے تقریباً 3 سال بعد یعنی 24 مارچ سن 1748 کو بیساکھی کے موقع پر 6-7 ہزار سکھ دوبارہ امرتسر جمع ہوئے تو اس جنگجو برادری کو دل خواستہ کا نام دے کر منظم کیا گیا اور 11 نمایاں اہمیت کے حامل سرداروں کی سربراہی میں 11 بڑے جتھے بنائے گئے۔ ان 11 جتھوں میں سکھر چکیا جتھا گجرانوالے کے گاؤں سکھر چک کے نود سنگھ کی سرداری میں تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی کارروائیوں کے لیے گجرانوالہ اور ارد گرد کے اضلاع تجویز کیے گئے تھے۔ ان جتھوں نے یہاں کے دیہاتوں اور قصبوں کو اپنی لوٹ مار کا خوب نشانہ بنایا۔ دن کو جنگلوں میں چھپے رہتے اور رات کے وقت مسلمانوں کے قصبات اور دیہات میں ٹوٹ پڑتے اور لوٹ مار کر کے چل دیے۔ ان جتھوں کی کارروائیوں اور دیگر سیاسی حالات کی بنا پر یہاں کی حالت نہایت ابتر ہو چکی تھی۔ سکھوں نے اس دور میں ایک مربوط نظام کی بنیاد رکھی جسے انہوں نے راکھی کے نام سے تعبیر کیا۔ اس نظام کے تحت ساکنان سال میں 2 بار مئی اکتوبر باڑی ساونی پیداوار کا 1/5 حصہ سکھوں کو ادا کرتے تھے اور اس کے جواب میں سکھ انہیں کامل تحفظ فراہم کرتے تھے۔ جانی اور مالی تحفظ کی ضمانت دی جاتی تھی۔ تھوڑے عرصے میں 5 دوابوں میں سے 2 آبے سکھوں کی تحفظ میں آ گئے تھے۔ چڑھت سنگھ سکھر چکیا اور ہری سنگھ بھنگی جن کے پاس مضبوط ترین دستے تھے، انہوں نے خود کو جج چناب اور جیلم کا درمیانی علاقہ اور رچنا دواب راوی اور چناب کا درمیانی علاقہ میں مستحکم کیا۔ لیکن وزیر آباد کے چٹھوں اور پنڈی بھٹیاں اور جلال پور کے بھٹیوں نے سکھوں کے اس سسٹم کے تحت خود کو ان کے متحدی میں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بے شک بھٹی اس زمانے میں پنجاب میں کوئی اہم کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، پھر بھی بلکہ اسی زمانے میں یہ خود جنگ کے سیالوں کی اطاعت گزار تھے۔ مگر جب سکھوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اضافہ کر دیا تو ان قبائل نے بھی اپنی طاقت بڑھانے کی طرف توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ ان سنگین حالات میں پنجاب کے ناظم آدنیہ بیگ نے سکھوں کو طاقت کے بل پر مطیع کرنے کے لیے پنجاب کے اہم سرداروں سے تعاون حاصل کیا تو وزیر آباد کے علاقے سے پیر محمد چٹھا، عزت بخش اور پنڈی بھٹیاں کے علاقے سے مراد تحسین بھٹی سکھوں کے خلاف آدینہ بیگ کے ساتھ شانہ بشانہ نکلے۔ لیکن آدینہ بیگ کی وفات کے ساتھ ہی سکھوں کے خلاف مشترکہ کارروائی ادھوری رہ گئی۔ ان حالات میں چٹھوں کے اس وقت کے سربراہ غلام محمد چٹھا، جو بڑے زیر سیاستدان تھے، انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اگر سکھوں کو ابھی سے نہ کچلا گیا تو یہ قوم پورے پنجاب کے مسلمانوں پر قیامت برپا کر دے گی۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سکھوں کے مقابلے میں ضلع گجرانوالے کے 3 بڑے قبائل تارڑ، بھٹی اور بڑا ان سے تعاون کریں۔
لیکن ان کی یہ کوشش بار آور نہ ہو سکی اور ان قبائل میں کوئی اتحاد نہ ہو سکا۔ چنانچہ ان تینوں کو الگ الگ طور پر سکھوں سے لڑائی کے نتیجے میں زیر ہونا پڑا۔ بھٹیوں کی سکھوں کے ساتھ دشمنی کی چند وجوہات تھیں۔ ایک وجہ وہ واقعہ تھا جو موضع کوٹ حسن خاں میں رونما ہوا تھا۔ اس وقت اس علاقے میں سکر چکیا سکھ اپنا زور پکڑ چکے تھے اور انہوں نے گائے ذبح کرنے والے مسلمانوں کو سخت سے سخت سزائیں دینا شروع کر دی تھی۔ ایک مرتبہ میاں حسن خاں بھٹی نے اپنے گاؤں میں گائے ذبح کر ڈالی تو اس کی اطلاع رنجیت سنگھ کے باپ مہان سنگھ تک پہنچی۔ مہان سنگھ نے حسن خاں بھٹی کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ حسن خاں نے میاں جان محمد، ایک روحانی بزرگ جو اس وقت موضع لوئرے میں قیام پذیر تھے، کہ ہاں پناہ حاصل کر لی۔ مہان سنگھ نے اپنا ایلچی میاں صاحب کے پاس بھیجا اور حسن خان کو ان کے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ میاں صاحب نے حسن خان کو سکھوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر مہان سنگھ نے ایک فوجی دستہ لویرے بھیجا تاکہ حسن خان اور میاں جان محمد کو گرفتار کر سکے۔ فوجی دستے نے سارے گاؤں کا محاصرہ کر لیا اور گاؤں کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوا۔ یہاں ان کی مٹ بھیڑ میاں جان محمد اور حسن خان بھٹی سے ہوئی۔ میاں جان محمد نے اپنے روحانی قوت سے سکھوں کے گھوڑوں کو تیروں سے چھلنی کر دیا۔ سکھ فوجی دستہ شکست کھا کر واپس مہان سنگھ کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ اس پر مہان سنگھ خود لویرے آیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگ کر میاں جان محمد کی روحانی قوت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس طرح اس کے باوجود مہان سنگھ نے دیگر مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھی۔ اسی طرح کی ایک کارروائی سکر چکیوں نے 1765 میں دریائے چناب کے پار موضع بلال پور، جو اب تحصیل بھلوال میں واقع ہے، میں مسلمان نون قبیلہ کے خلاف کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے کسی شخص نے ایک سکھ عورت سے بدتمیزی کی تو سکھوں نے مہان سنگھ کے ہاں یہ دہائی دی کہ ان کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی ہے۔ مہان سنگھ اس پر موضع بلال پور پر چڑھ دوڑا، جو اس وقت ایک نیک دل بزرگ شخصیت میاں خیر محمد نون کا مسکن تھا۔ مہان سنگھ کے دستوں نے کئی روز تک بلال پور کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر گاؤں پر قبضہ کر کے میاں خیر محمد صاحب نون کو گرفتار کر کے لاہور لے گئے، جہاں اس وقت 3 سکھ سرداروں کی حکومت تھی۔ لاہور لے جا کر میاں خیر محمد نون کو پھانسی پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا۔ میاں خیر محمد نون پنڈی بھٹیوں کے مرشد تھے۔ چنانچہ ان کی شہادت پر ان کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اس وقت میاں یار محمد بھٹی خود لاہور گیا اور میاں خیر محمد صاحب نون کا جسد خاکی لا کر پنڈی بھٹیاں میں دفن کیا گیا۔ سکھوں کے ہاتھوں بھٹیوں کی مرشد میاں خیر محمد نون صاحب کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے بھٹیوں کی سکھوں کے خلاف دشمنی کو مزید جلا بخشی تھی۔ اس عرصہ کے دوران بھٹیوں اور تارڑوں کے پڑوسی چٹھا قبیلہ کے خلاف سکھوں کی یورشیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ بالآخر سن 1790 میں مہان سنگھ نے مہاجر چٹھا پر حملہ کر کے چٹھوں کی طاقت کو کمزور کر دیا اور چٹھوں کے سردار غلام محمد کو اس حملہ میں مار دیا گیا۔ اس کے 2 سال بعد مہان سنگھ نے ایک اور چٹھا سردار جان بخش کی گاؤں گاجر گوڑا پر حملہ کر دیا اور جان بخش کو موت کے گھاٹ اتار کر وہ بہت سی دولت لوٹ کر لے گیا۔ جان بخش کے خاندان نے بھاگ کر جان بچائی اور پنڈی بھٹیاں آ کر بھٹیوں کے ہاں پناہ لی، جو پہلے سکھوں کے دشمن تھے۔ بعد میں رنجیت سنگھ اپنے باپ کا جانشین ہوا تو جان بخش کا لڑکا خدا بخش اور اس کے لڑکے رنجیت سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے 1200 مالیت کی جگیر عطا کی گئی اور گھڑچڑوں میں ملازمہ رکھا گیا۔ سکھ حکمران رنجیت سنگھ کی بھٹیوں اور تارڑوں کے خلاف لڑائیوں کے ذکر کرنے سے قبل ایک مصنف کی رائے کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ سکھ حکمران مہاراجا رنجیت سنگھ کا تعلق بھٹی راجپوت خان سے تھا اور اس کے جد امجد کا تعلق
पिंडी भट्टियों से था, पिंडी भट्टियां से ही था। सिख मुसन्निफ धीर सिंह वैदी लिखता है कि पंजाब की रवायत के मुताबिक राजस्थान के इलाका जैसलमेर में एक शख्स कालू भट्टी रहता था। इसने लगभग 1450 ईस्वी में राजस्थान को छोड़ा और पंजाब आकर पिंडी भट्टियों में आबाद हो गया। यहां पहले ही भट्टी कबीला के लोग आबाद थे जो जैसलमेर वगैरह इलाकों से आए थे। कालू का पड़पोता, जिसका नाम कद्दू था, वो 1555 में पिंडी भट्टियां छोड़कर गुजरांवाला के एक गांव शक्कर चक में आबाद हो गया था। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था। यहां कद्दू ने काफी जमीन अपने कब्जे में ले ली और एक कुआं भी खदवाया। ये वो जमाना था जब ज्यादा जमीन बारानी होती थी, चाही जमीन बहुत कम थी। जिन लोगों के पास चाही जमीन होती थी, इनका इलाका में काफी एहतराम किया जाता था। ये गुरुवारा जिन देव जी का जमाना था। गुजरात जिला के गांव मांगट में एक सिख संत भाई पन्नू जी राजपूत खानदान से ताल्लुक रखते थे और राजस्थान से आकर यहाँ अब पंजाब में आबाद हुए थे। एक ख्याल है कि इनके बुजुर्ग भी जैसलमेर से आए थे। इस तरह इन दोनों खानदानों का खून का रिश्ता था। भाई बन्नू जी के मशहूर मशवरा और प्रचार के जेर असर ही कद्दू ने सिख मजहब अख्तियार किया और गुरुद्वारा जिन जी के दर्शन करने के लिए बाकायदा जाने लगा। कद्दू और इसके बेटे राजादा ने एक ही वक्त में सिख धर्म अख्तियार किया था। राजदा का पोता बावा एक मिहनतकश किसान था। इसका लड़का देसिया था, जिसे राजपूत जाट कहा जाने लगा था। देसिया के बेटे नुद सिंह का इंतकाल 1760 में हुआ था। नुद सिंह का बेटा चड़त सिंह के 2 लड़के और 1 लड़की थी। बड़ा लड़का महान सिंह था, जिसकी शादी जनेत के महाराज भाग सिंह की बहन के साथ हुई थी। दूसरा लड़का शहीद सिंह था, जिसकी मौत 1772 में हो गई थी। सरदार महान सिंह का लड़का महाराजा रंजीत सिंह था, जो 2 नवंबर 1780 को पैदा हुआ था। इसी रंजीत सिंह ने 1797 में रामनगर रसूल नगर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वो लाहौर की तरफ चला गया और 1799 में इस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह की तरफ से रंजीत सिंह को दारुल हुकूमत का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर पर कब्जा करने के बाद इसने अपनी सुल्तानत को वसअत देने के लिए पंजाब के इन कबाइल की तरफ तवज्जो देना शुरू की, जिनकी ताकत को इसने अभी तक जेर नहीं किया था। इस मकसद के लिए वो 1802 में चट्ठों, तारणों और भट्टी मुसलमान कबाइल को मतीक बनाने के लिए खुद निकल खड़ा हुआ। सबसे पहले चट्ठों और तारणों को जेर करने और इन कबाइल में फतह पाने के बाद अपनी फौज के हमरा वो भट्टियों की अमलदारी के इलाके जलालपुर और पिंडी भट्टे पर हमला आवर हुआ। जलालपुर इस जमाने में चारों तरफ से मजबूत किला नुमा दीवारों से घिरा हुआ था। शहर के अंदर दाखिले के लिए सिर्फ 2 दरवाजे थे। अहले कस्बा ने रंजीत सिंह का खूब मुकाबला किया, मगर बिल आखिर वो सिखों के मुकाबले में मगलूब हुए। सिखों ने कस्बा को खूब लूटा और मालकों से इनकी मलकियत छीन ली। जलालपुर, भट्टीचक, जलालपुर काना पर कब्जा करने के बाद रंजीत सिंह फौजें लेके पिंडी भट्टियां पर चढ़ दौड़ा। अगरचे पिंडी भट्टियां के इलाके पर भट्टी कबीला के अमलदारी जरूर थी, मगर बाज दूसरी कौमें भी असर रसूख के मालिक थीं। चुनांचे इन तमाम मौसर कौमों के मुश्तरका मुसल्लह दस्ते इलाके के दिफा के लिए मामूर किए गए। इन दस्तों की कमान बिलाशुबा भट्टियों के पास थी। रंजीत सिंह अपनी फौजें लेकर पिंडी भट्टियां के बहर शुमाल की जड़ब चाह किला पर आ ठहरा और कई रोज तक इसने कस्बा का मुआसरा किए रखा। इस वक्त कस्बा चारों तरफ से एक बुलंद फसील के अंदर घिरा हुआ था और अंदर दाखिल होने के लिए चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे। कस्बा की आबादी रंजीत सिंह के मुहासरे और तोपों के खौफ की वजह से फसील के अंदर मसूर होकर रह गई थी। फिर भी रोजाना दोनों अतराफ से झड़पें होती रही और दोनों जानों का नुकसान भी होता रहा।
ابتدا بھٹیوں کے 12 آدمی مارے گئے تھے، مگر رنجیت سنگھ کے حوصلے بلند تھے کیونکہ وہ علاقے کی دیگر اہم قوموں کو پہلے ہی شکست سے دوچار کر چکا تھا اور وسطی پنجاب کے اس اہم مارکے کو بھی سر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس فتح کے بعد اس کے لیے آگے بڑھنے کے سارے راستے مکمل کھل جاتے تھے۔ یوں پورے پنجاب پر اس کی حکومت کا خواب پورا ہو جاتا۔ چنانچہ رنجیت سنگھ پنڈی بٹیاں پر فیصلہ کن حملے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ ادھر بھٹی اور دیگر اقوام کے سرکردہ افراد جو اپنے دفاع کے لیے شہر کے اندر محصور ہو چکے تھے، وہ بھٹی اپنے دفاع سے غافل نہیں تھے۔ پہلے تو انہوں نے دو بدو لڑائی کا فیصلہ کیا، مگر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ رنجیت سنگھ کی فوج ان کی طاقت سے کہیں زیادہ، لہذا دو بدو جنگ سے ان کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک نئی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے صلاح مشورہ ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ کسی طریقہ سے چھاپا مار کارروائیوں کو کر کے رنجیت سنگھ کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح باقی سکھ فوج میں بددلی پھیل جائے گی۔ اس کا کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے دلے کی بار کی 5 قوموں بھٹی، ریحان، بڑھایا، ممبئس اور جوگی کے ایک ایک فرد کا انتخاب کیا گیا۔ جوگی، جس کا نام شیرا ناتھ تھا، اس کی ذمہ یہ کام سونپا گیا کہ وہ فقیر کے روپ میں سکھوں کے فوجی پڑاؤ میں جا کر اس بات کو کھوج لگائے کہ راجہ رنجیت سنگھ کس خیمے میں موجود ہے، جبکہ باقی 4 افراد بھیس بدل کر چھاپا مار کارروائیوں میں شامل رہے۔ اسی طرح یہ کارروائیاں جاری رہیں۔ اس طرح شدہ حکمت عملی کے تحت جب جوگی شیرا ناتھ سکھوں کے خیمے میں فقیر کا روپ دھار کر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ بھٹی قبیلے کا ایک سرکردہ فرد محمد خان بھٹی، جو اس سارے منصوبے کی تیاری میں شریک تھا، راجہ رنجیت سنگھ کے کمانڈروں کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ دراصل محمد خان بھٹی اپنے قبیلے سے غداری کر کے سکھوں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اس نے سکھوں کو اس شرائط پر شہر کے اندر داخل کروانے کی حامی بھاری تھی کہ قبضہ کے بعد وہ اس کو علاقے کا سردار مقرر کر دیں گے۔ جوگی شیرا ناتھ نے جب یہ سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا تو فوراً واپس پلٹ کر بھٹی سردار جلال خان کو اطلاع دی۔ اس صورتحال میں اندرونی بغاوت کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اسی رات اندھیرے میں کسی بڑی قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے بھٹی سردار جلال خان کنبہ سمیت شہر سے فرار ہو گیا۔ کچھ افراد نے چلیاں والا میں راجہ رتو سنگھ چوڑ کے پاس پناہ لی، جس کے ساتھ ان کے قدیمی تعلقات تھے۔ اکثر سیالوں کے زیر اثر علاقے گورنے پٹھانا ضلع جھنگ چلے گئے، جہاں سیالوں نے انہیں پناہ دی۔ اگلی صبح جب رنجیت سنگھ کے دستوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی فوجی سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی اور شہر کے دروازے کھلے پڑے ہیں، تو وہ خاموشی سے شہر کے اندر داخل ہو گئے، خوب لوٹ مار کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مقامی لوگوں سے جو بھی ہتھیار تھے وہ چھین لیے گئے۔ جب شہر پر رنجیت سنگھ قبضہ کر چکا تو بھٹی قبیلے کے غدار محمد خان بھٹی نے رنجیت سنگھ سے علاقے کا سردار مقرر کرنے کا کہا۔ اس پر رنجیت سنگھ نے ٹکا سا جواب دے دیا اور کہا کہ وہ سورمے اور غیور تھے، تم مکار، چاپلوس اور غدار ہو۔ جو شخص اپنی قوم کا وفادار نہ ہو سکا وہ کسی غیر قوم یا مذہب کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تمہیں جلا وطن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ غدار محمد خان بھٹی کو جلا وطن ہو کر شاہ جیونا ضلع جھنگ میں جا کر پناہ لینا پڑے۔ اسی دوران جب بھٹی قبیلہ کے افراد رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل کر تیزی سے فرار ہوئے تو اس جلدی میں اپنے ایک بزرگ عورت پیچھے چھوڑ گئے۔ رنجیت سنگھ جب شہر میں داخل ہوا تو اسے اس بوڑھی عورت کے بارے میں علم ہوا کہ وہ بھٹی خاندان کی ہے، تو اس نے اس پر پہرا بٹھا دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ بھٹی راجپوت اپنی عزت کی وجہ سے قبیلہ کی عورت کو لینے کے لیے ضرور ادھر کا رخ کریں گے۔ لیکن اس دوران شہر کے جوان مرد شیخ کرم الہی ودھان نے سکھ پہرے داروں کو ورگلا کر کسی طرح بوڑھی عورت کو راتوں رات گھوڑے پر بٹھا کر گورنے پٹھانا پہنچا دیا۔
जहां भट्टी पनाह लिए हुए थे। सुबह की पो फूटने से पहले ही करमलाही वापस शहर पहुंच चुका था और किसी को कानो खान खबर ना थी। चंद रोज बाद सिखों की कदरे नरमी के बहस हालात संभले तो लोगों को शेख करमलाई की इस वादी का इल्म हो गया। इस पर भट्टी को अदम मौजूदगी में कुछ अरसा के लिए कस्बा के राशियों ने करमलाई को अपना सरदार मुकर्रर कर लिया था। इलाके पर कब्जे के फौरन बाद ही सिखों ने मुसलमानों के मजहबी मकामात को शदीद नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। शाही मस्जिद, मदीना मस्जिद और मतवाला मस्जिद को अस्तबल में तब्दील कर दिया था, घोड़ों के अस्तबल में। जामिया मस्जिद के वसी अहाता पर दुकानें बना दी गई थी। जलालपुर भट्टियां और पिंडी भट्टियां को सिख शाही सुल्तानत खालसा का हिस्सा बना दिया गया। पूरे इलाकों के ऐसे अफराद को कंट्रैक्ट पर दे दिया जो राजा रंजीत सिंह को मुअय्यन रकम या गल्ला फराहम करते थे। ये कारदार कलाते आमतौर पर ये कंट्रैक्ट ऐसे सिख खानदानों को दिए गए जिन्होंने महाराजा का मुकम्मल साथ दिया था। पिंडी भट्टियां और जलालपुर दीवान सावन मिल के सुपुर्द कर दिए गए, जबकि भट्टी चक और तारड़ों के 2 इलाकों रामपुर, रसूलपुर तारड़ और वड़ीके को राजा गुलाब सिंह के हवाले किया गया। कौड़ो तारड़ की जागीर रतन सिंह और हफ्जाबाद रियाला राम के हवाले कर दिए गए। इन तमाम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इन इलाकों के जिम्मेदारों और काश्तकारों से मालिया वसूल करें। मालिया की वसूली के अलावा नजर के नाम से आबाशी के हर कुएं पर 1 रुपया, फर्श खाना के नाम से हर गांव से 1 रुपया और तोप खाना के नाम से हर गांव से 1 से 2 रुपया तक टैक्स वसूल किया जाए। अलावा लोहार, जुलाहों, छिंबा वगैरह पर फी मकान 1 रुपया, कमतर पेशों के घरों पर 8 आने, जबकि ताजरों पर 1 से 2 रुपया फी कस के हिसाब से टैक्स लगा दिया गया। दरियाओं के बेलों और चरागाहों पर भी टैक्स ऐड कर दिया गया। बाहर के वो इलाके जो दीवान सावन मिल के दस्तरस में थे, वहां काश्तकार और जिम्मेदार सिखों के मजमूई जुल्म और सितम का निस्बतन कम शिकार हुए। इसने खरलों और बक्सिंग की भट्टियों को आसान शराइत पर जमीनें दी ताकि ज़राअत में तरक्की हो। चुनांचे इस दौर में खरलों और बक्सी के भट्टियों ने कई नए देहात आबाद किया और आबपाशी के लिए कुएं खोदे। इसके बरक्स जो इलाके गुलाब सिंह को सौंपे गए थे, वहां की काश्तकारों की बदनीयत एजेंट वजीर रतनू के अताब की वजह से मुसलसल परेशान थे। वो अपनी ताकत के बल पर इनका हमेशा खून निचोड़ता रहा। कुछ सालों बाद यानी सन 1811 में रंजीत सिंह ने जंग के सियालों को शिकस्त देकर इस पर कब्जा कर लिया तो पिंडी भट्टियां कस्बा को जंग में शामिल करके सूबा मुल्तान के मतहत भी दे दिया गया और पूरे सूबे में रेवेन्यू जमा करने के लिए मुख्तलिफ अफराद को कंट्रैक्ट दिया जाता रहा। सिखों ने बाहर के इलाके में जानवरों के लिए खुली चारागाहों का बंदोबस्त भी किया। हर जानवर पर टैक्स वसूल किया जाता जिसे तरीनी कहा जाता और इसके वसूली के भी ठेके होते थे। जिन अफराद के पास ये ठेके रहे उनके चंद नाम हम यहां बताना पसंद करेंगे। सज्जन राय, सिख दयाल, ज्वालाहा सिंह, सिख दयाल फिर दोबारा 1820, 1821 में साहब दत्ता श्याम सिंह, 1822 में शाह सिंह ज्वालाहा इस और 1823 में जस्सा सिंह दौलतनाम श्याम सिंह, 1824 में बाकर जला भरवाना, 1825 में श्याम सिंह अब्दुर्रहमान, 1826 में अफजल खान जवाहिर सिंह, 1827 में जवंत सिंह, 1828 में अतर सिंह भोलानाथ, 1829 में दिल सिंह देवी बख्श और 1830 में दिल सिंह। इसी तरह 1831 रामकोर ऑफ जंग, 1832 से 1844 तक दीवान सावन मिल और 1845 से 1847 तक दीवान मिर्राज, 1847 से 1848 रलिया राम। ये थे उस वक्त की दास्तानें। तो दोस्तों,
اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔